سلیم و تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، بلند آواز سے محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اتنے بندے بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں آئی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس کو آتا ہے وہی درود پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ میرے آقا سکھ چین دینن، میرے آقا سکھ چین دینن، میں کو سب کچھ شاہ مشرقین دینن۔ میں کیوں نہ ناز کراں اپنے مقدراں تے، کھانا حسن دینن پانی حسین دینن۔ ٹوٹ کر تجھ کو پیار کرنا ہے، اب جو پیار کرنے والا بیٹھا ہے وہی سبحان اللہ کہے گا۔ ٹوٹ کر تجھ کو پیار کرنا ہے، تجھ پہ سب کچھ نثار کرنا ہے، تیرا دامن پکڑ کے منگتوں نے، سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ تیرا دامن پکڑ کے منگتوں نے پل صراط کو پار کرنا ہے، پل صراط کو پار کرنا ہے۔ پھر واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد اجاز صاحب، آل نبی اولاد علی، پیر سید مہدی حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج پر تمام علماء کرام ثناخان رسول اور تمام مشاہدان رسول، آپ کی خوش نصیبی کہ آپ اس محفل پاک میں تشریف لائے، اور میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک دو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چند منٹ کی میری حاضری خصوصی کتاب انشاءاللہ ہم قبلہ شاہ صاحب کا سنیں گے۔ دو تین باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ جس کو قرآن پاک سمجھ آئے وہ تو کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان فرمایا۔ یا اللہ کون سا احسان فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا رسول عطا فرمایا۔ اچھا پھر دوسری میں نے آیت مبارکہ جو پڑھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو میں نعمت عطا کروں اس کا خوب چرچا کروں، چرچا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اذ بعث، ہم نے اپنا محبوب بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا۔ علماء کرام موجود ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے رسول بھیجا۔ اب بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اب دنیاوی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ اب ایک کوئی کسی محکمے کے اندر کوئی افسر لگا ہوا ہے رحیم یار خان کے اندر، اگر اس کا تبادلہ کیا جائے، ٹرانسفر کیا جائے، وہ بہاولپور میں چلا جائے تو اس کا تبادلہ ہوگا، دوسری جگہ پر بھیج دیا جائے گا، وہ پیدا نہیں ہوگا، اسی وقت پیدا نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسی کو وہ پہلے سے تھا لیکن اس وقت اس کا تبادلہ ہو گیا، بھیج دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے رسول بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب آپ کا اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی ولادت کا وقت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات سے پہلے، کائنات کو کوئی ذرہ موجود نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا اپنے محبوب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے پیدا فرمایا، دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟
نگاہ عشق میں، نگاہ عشق میں وہی اول وہی آخر، وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی طٰہٰ وہی یاسین، وہی اول بھی وہی، آخر بھی وہی، قرآن بھی وہی، فرقان بھی وہی، طٰہٰ بھی وہی، یاسین بھی وہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اب کچھ لوگ ہم محفل میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا کوئی پوچھے نا کہ آپ میلاد مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اگر سنیو آپ کے پاس دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، خوش نصیب ہو، آپ نے یہ کہنا ہے سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ یہ میلاد منانا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ لگانا، محفلیں سجانا، حضور کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے محبوب کا قرآن اور حدیث سنانا، یہ اور کہیں لکھا ہو ہم نے پڑھا نہیں، لیکن اگر جو پڑھا ہوا ہے وہ دلیل دے سکتا ہے، لیکن جو پڑھا نہیں ہے وہ آسانی سے سمجھا سکتا ہے، کہیں لکھا ہو نہ لکھا ہو، یہ سنیوں کے مقدر میں لکھا ہے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، ہر کسی کے نصیب میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے وہ اشعار سنا ہوگا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس محفل میں ہر کوئی نہیں آ سکتا، یہ محفل ہر بندہ نہیں سجا سکتا، وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا اور اس خوبصورت محفل کو سجایا، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ محفل ہر بندہ نہیں سجا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرما ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں آرام فرمائے، اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میرا محبوب جاؤ مسجد نبوی میں آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں جاؤ تو صحیح، آپ کے صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر مبارک سے تشریف لے کر گئے مسجد نبوی میں، صحابہ کرام کا جھرمٹ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صفیہ اللہ بنایا، اللہ نے آدم کو صفیہ اللہ بنایا، نوح کو نجیح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو صفیہ اللہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جب حضور علیہ السلام نے سنا، حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے سماعت فرما لیا، لیکن پھر بھی پوچھا کہ اے صحابہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے حضرت آدم کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا، اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ لیکن اس سے بھی بڑی عجیب بات میں بتاؤں آپ کو، اللہ نے مجھے اپنا حبیب اللہ بنایا، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، حضور نے فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ اس بات پر قسم کھا سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اس بات پر قسم نہیں لے رہا کہ مجھے آپ پر یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، مجھے یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، لیکن جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر جس طرح آپ کے صحابہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور محفل بنائی ہوئی ہے، محفل سجائی ہوئی ہے، تو عرش پر ان کا رب ان پر خوش ہو رہا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ تو اے صحابہ میں صرف قسم اس لیے لے رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں بیٹھ کر ناز کر رہا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے دور میں محفل سجائی، اللہ تبارک و تعالی عرش پر خوش ہوا۔ اگر آج ہم حضور کے امتی ہو کر یہاں 47 چک میں اگر محفل سجائی ہوئی ہے تو حضور علیہ السلام یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام سماعت بھی فرما رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور حضور بھی خوش ہو رہے ہیں
اور اللہ ان کا رب, اللہ کا محبوب کا رب اللہ تبارک و تعالی بھی اس محفل کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. اچھا, ہم ذکر تو اللہ کے محبوب کا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا, تو اللہ تبارک و تعالی کیوں خوش ہو رہا ہے؟ دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. آپ گھر میں کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ سالن لے کر آپ تعریف کریں کہ سالن بہت اچھا بنا ہوا ہے, بہت اچھا بنا ہوا ہے. اگر وہ آپ کی ماں, بہن, بیوی یا کسی بھی گھر کے اندر عورت نے بنایا, جب آپ اس سالن کی تعریف کریں گے کہ سالن بہت اچھا بنا ہوا ہے, بہت اچھا ہے, تو جس نے بنایا اگر وہ ساتھ کھڑے ہیں اس کے کان میں آواز جائے گی تو وہ خوش ہوگی. اور آپ ان سے پوچھیں کہ میں تو سالن کی تعریف کر رہا ہوں لیکن تو کیوں خوش ہو رہی ہے, تو وہ کہے گی کہ سالن میں نے بنایا اس لیے میں خوش ہو رہی ہوں. تو ہم محبوب کا ذکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا محبوب خوبصورت ہے, خوبصورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو, اپنے نبی کو خوبصورت بنایا, اور ہم ذکر تو اللہ کے محبوب کا کر رہے ہیں لیکن خوش وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب کا ذکر کرتے ہو, میرے محبوب کو خوبصورت کہتے ہو, خوبصورت کہتے ہو, تو میں آسمانوں پر اس لیے خوش رہتا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کو بنایا جو میں نے, سجایا جو میں نے ہے, بھیجا جو میں نے ہے, اس لیے میں عرشوں پر بیٹھ کر خوش ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے, میں نے دوسری جو آیت مبارکہ پڑھی تھی, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, میں جو نعمت عطا فرمائی اس کا خوب چرچا کرو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ذکر, یہ خوشی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جو نعمت عطا فرمائی اس کا خوب چرچا کرو, خوب چرچا کرو, خوشی مناؤ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا, اللہ تبارک و تعالی نے اتنے نعمتیں عطا فرمائی. اگر ہم انسان اپنے جسم کو دیکھ لے تو ایک ایک اعضاء ایک ایک بڑی نعمت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ مومنین پر میں نے احسان کیا, میں نے ہاتھ دیے احسان کیا, میں نے کان سماعت کے لیے دیے میں نے احسان کیا, میں نے پاؤں چلنے کے لیے دیے میں نے احسان کیا. اللہ نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, میں نے مومنین پر احسان کیا کہ اپنا رسول عطا فرمایا. کہ اتنی بڑی نعمت عطا کر کے اللہ نے احسان جتلایا. جب اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تو ہم اس نعمت پر خوشی کیوں نہ منائیں, ہم اس نعمت پر خوشی کیوں نہ منائیں, اور ان کی آمد پر ہم جشن کیوں نہ منائیں, حضور کی آمد پر جشن کیوں نہ منائیں, جن کے آنے سے دل کو حقیقی نور ملا, حقیقی روشنائی ملی, اور اس دنیا کے اندر حقیقی اجالے ہوئے. ہم ان کی آمد پر اجالا کیوں نہ کریں, یہ لائٹیں کیوں نہ لگائیں, ہم جھنڈیاں کیوں نہ لگائیں, محفلیں کیوں نہ سجائیں, جن کی آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے قانون بدل دیے. یہ ایک سال کے اندر آپ دیکھیں اگر بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, کسی گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے, کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی آمد پر جشن منایا, اپنے محبوب کی جب دنیا میں بھیجا تو خوشی منائی. خوشی کا اظہار کس طرح کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جب دنیا میں بھیجا اس کا اظہار کچھ اس طرح کیا. جب اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے اللہ نے قانون بدل دیا. اس سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے اندر سب کو بیٹے عطا فرما دیے. اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی میں سب کو بیٹے عطا فرما دیے. اب جب اللہ تبارک و تعالی خود خوشی منا رہا ہے اپنے محبوب کی آمد کی, ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اچھا یہ جھنڈے لگاتے ہیں, جھنڈے ہم لگاتے ہیں, ہم پر تو اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ یہ جھنڈے کیوں لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور کی آمد ہوئی تو جبرائیل امین کو بھیج کر جھنڈے لگائے. سبحان اللہ کی آواز تھوڑی کم ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں جبرائیل امین کو بھیج کر جھنڈے لگوائے. آج ہم اپنے گھر پر جھنڈا لگاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا نقش بنا ہوا ہے, آپ نے یہ جھنڈا کیوں لگایا؟
اچھا، پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، پاکستان کا جھنڈا لگانا جائز شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ جب وہ جائز ہے تو حضور کی آمد کا جھنڈا کیوں نہیں لگا سکتے؟ حضور کی نقش پاک کا جھنڈا کیوں نہیں لگا سکتے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن نہیں ہے بلکہ حضور کی وصال کا دن ہے۔ اس دنیا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول کو پردہ فرمایا تھا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ اور منافق کی یہ بات بھی سنیں، دیکھیں وہ عجیب منظر پیش کرتا ہے کہ جب محرم کا مہینہ ہو اور کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں۔ ہم سینہ پیٹنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ واہ حسین، اور حسین کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی یہ بات سنیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف غم 3 دن منانا چاہیے۔ 3 دن جب غم منانا چاہیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوئے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا 1400 سال گزر چکے، تو پھر ہم اب غم کیوں منائے؟ غم تو وہ منائے جس کا نبی مر گیا، لیکن ہمارا نبی تو آج بھی زندہ ہے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، اسی لیے ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانی چاہیے، اور خوش نصیب ہیں وہ جو حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں۔ اچھا، ان محفلوں میں ہم کوئی غیر شرعی بات بھی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمائے۔ قرآن کی بات پہ تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا، اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کا ذکر کیا تو پھر ہم اللہ کے محبوب کا ذکر کیوں نہ کریں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے اپنے محبوب کا ذکر کیا، اور ہم یہاں محفلوں میں بیٹھ کر کوئی غلط رسمی یعنی کہ غیر شرعی کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ حدیث سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ایک ایک نین کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ قاری صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، آپ کو قرآن سنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جب ذکر کیا تو کچھ اس طرح بیان کیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا چہرہ تو بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ قرآن پڑھا تو پھر تو سبحان اللہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا چہرہ تو بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کی زلفیں تو بتا، قرآن کہتا ہے واللیل۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا سینہ تو بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا شان تو بتا۔ اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محفلیں سجا کر اب اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تو قرآن مجید میں اپنے محبوب کے شعر کا ذکر بھی کر دیا۔ میں نے قرآن سے پوچھا، آقا کا شعر تو بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا زمانہ تو بتا، قرآن کہتا ہے بالعصر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے دانت تو بتا، قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کے یار تو بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن آقا کا ذکر تو بتا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ اب سارا ذکر تو قرآن کر رہا ہے، ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، قرآن ہی پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن حدیث سناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چند یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور خوبصورت محفل بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔